سنو، ابھی ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، آج ہی حضرت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قائد ملت کے دورے سے ہوا کیا؟ میں نے کہا تیرے نظام آباد میں رہنے سے کیا ہوا؟ تیرے پیدا ہونے سے کیا ہو گیا؟ مجھے یہ بتا۔ ابے قائد ملت کی بات کرتا ہے، پورے ہندوستان کے پیروں کو اٹھا کر دیکھ، میرے مرشد میں نہ جھوٹی کرامتوں کا تصور ہے، میرے مرشد زادے کے اندر نہ جھوٹی کرامتوں کا تصور ہے، میرے مرشد زادے کے اندر نہ الحمدللہ صلح کلیت کی طرف بڑھنے کی عادت ہے، نہ رافضیت کی رعایت ہے، نہ شیعت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بات ہے، اور نہ ایسی سیاست اور پولیٹکس ہے جس میں اتحاد ملت کا قوم پیغام دیا جاتا ہو۔ میرا مرشد زادہ تو یہی کہتا ہے، انہیں چالا انہیں مارا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور سن، قائد ملت کی بات کرتا ہے تو سن لے، تیرے ہاتھوں پر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ ابھی میں پرسوں کلکتہ کی زمین پر حضور قائد ملت کے ساتھ میں خود موجود تھا۔ مجھ سے کہا گیا حضرت ایک شخص کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ میں نے صرف 2 دوروں کے اندر 4-5 پروگراموں میں بھی دیکھا، زیادہ نہیں رہا میں، چونکہ جامعۃ الرضا کا استاد ہوں، اگر پروگرام ہی کروں گا تو رفیق بھائی کہیں گے پڑھاتے کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ گئے آپ؟ اس وقت اس لیے آ گیا ہوں کہ آن لائن مدرسے میں امتحان چل رہا ہے، میری کوئی ضرورت ہی نہیں، تو میں نے کہا لاؤ آپ کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ حضور قائد ملت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے کرناٹک کی سرزمین مدگیڑے کر کے کوئی جگہ تھی، ہبلی چک منگلور کے اندر، وہاں بھی قائد ملت نے کہ سامنے میری ہی تقریر چل رہی تھی، اسی درمیان وہ آیا، کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کلمہ ایک جگہ اور بھی پڑھا گیا تھا، کہاں پر؟ آپ ہی کے اسی علاقے میں یا کسی دوسرے خطے میں کاما ریڈی میں کلمہ پڑھا گیا، جس کا نام غالباً عبد المصطفیٰ رکھا گیا تھا، اور رات والی کا نام پوچھا، حضرت نے کچھ سوچا تو کہنے لگا ابھی سوچا تھا، ہمیں کسی نے بتایا احمد رضا رکھ لیں، تو کہا ٹھیک ہے احمد رضا رکھ لیجئے۔ میں نے کہا 3 کی تو یہ بات ہو گئی، 3 کے بارے میں نے بتا دیا، اور بھی الحمدللہ کلمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی سے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی اگر تیری وجہ سے اللہ ایک بندے کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو وہ سرخ اونٹوں کو ذبح کرنے یا ان کی قربانی پیش کرنے سے بہتر ہے۔ میں نے کہا حضرت قائد ملت ایک نہیں کئی ساروں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اب ایک دورے سے کیا مطلب ہے؟ کیا تیری نظر میں یہی دورہ ہے جو تبلیغی جماعت کر رہی ہے؟ تیری نظر میں وہی دورہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہ ہونے والے مبلغ کر رہے ہیں؟ اب سچا دورہ تو یہ ہے کہ حضرت قائد ملت نے سرکار خواجہ غریب نواز کی روش پر چل کر لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے، یاد رکھو آج بھی الحمدللہ اسلام کے ایسے غلام موجود ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے مسلکی اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور کس چیز کا نام ہے کام؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اگر ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ کیا پیر کا اور مرشد کے آنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر کے گلیوں میں جھاڑو لگائے؟ بولو، جن کے عقلوں پر جھاڑو لگ چکی ہے وہ اسی طرح سوچتے ہیں، اور وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کون، اچانک کسی نے واٹس ایپ پر بھیج دیا، اگر ہمت تھی تو میرے سامنے آتا، میں رکا ہوا ہوں، کل سے آیا ہوں، اور میں بتاتا کہ الحمدللہ کیا ہے۔ سمجھ نہیں رہے آپ؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس بیٹے نے لوگوں کو مرید کر کے مسلکی اعلیٰ حضرت سے جوڑ کر ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت کر دی ہے، اس سے بڑا کام اور کیا؟